تو ناظرین، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا آغاز فرعون مصر کے دور حکومت میں ہوا، جب بنی اسرائیل غلامی کی زندگی گزار رہے تھے اور فرعون ان کے بیٹوں کو مار دیتا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ اس ماحول میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جنہیں اللہ عز و جل نے اپنی کامل حکمت سے نہ صرف قتل ہونے سے بچایا بلکہ فرعون مصر کے محل میں آپ علیہ السلام کی پرورش کا بندوبست بھی فرما دیا، جہاں آپ علیہ السلام فرعون کی بیوی آسیہ کے زیر سایہ پل کر جوان ہوئے اور پھر ایک فرعونی کو قتل کرنے کے بعد مصر سے ہجرت کر کے مدین چلے گئے، جہاں آپ علیہ السلام کی ملاقات سیدنا شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے 10 سال مدین میں قیام کیا۔ اسی دوران آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہوا۔ 10 سال مدین میں گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام واپس مصر گئے۔ مصر کی جانب سے واپسی کے دوران کوہ طور پر اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام سے کلام کیا اور نبوت عطا کر کے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروانے کا مشن سونپا۔ جب آپ علیہ السلام واپس مصر پہنچے تو دربار فرعون میں جا کر اسے دعوت حق دی اور اللہ عز و جل کی جانب سے عطا کیے گئے معجزات دکھائے، جن پر فرعون نے آپ علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا۔ اس کے بعد مصر کے نامی گرامی جادوگروں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا، جس کے بعد تمام جادوگر ایمان لے آئے۔ جو فرعون کو پسند نہ آیا، اس نے تمام جادوگروں کو اذیتناک طریقے سے پھانسی پر چڑھا دیا۔ اس واقعے کے بعد قوم فرعون پر 6 عذاب آئے، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ عز و جل نے واپس اٹھا لیے، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ قوم فرعون کو راہ حق پر آنے کی مہلت دی جائے، لیکن انہوں نے ایسا کرنے کے بجائے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، جس میں فرعون کو اپنے ایک مشیر کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس نے فرعون کو ایسے کرنے سے باز رکھا۔ اس کے بعد فرعون نے ایک بلند برج بنا کر اپنی قوم کو بے وقوف بنایا کہ اس نے موسیٰ کے پروردگار کو مار دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس واقعے کے بعد ایک رات سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکل گئے۔ جب صبح فرعونیوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ فرعونیوں کا لشکر، جس کی سربراہی فرعون خود کر رہا تھا، لگاتار سفر کر کے بنی اسرائیل کے سروں پر پہنچ گیا۔ اس وقت اللہ عز و جل کے حکم سے دریا 2 حصوں میں تقسیم ہوا، جس کے بعد بنی اسرائیل کا لشکر اس میں سے گزر کر پار ہو گیا، جبکہ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ ڈوب کر غرق ہو گئے۔ ناظرین، جب بنی اسرائیل کو آزادی مل گئی تو انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی شروع کر دی اور احکام الہی کو پورا کرنے میں ہیلے بہانے ڈھونڈنے لگے۔ اسی دوران انہوں نے بت بنانے کی فرمائش کی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود سامری جادوگر کے بنائے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سخت رد عمل اختیار کیا اور سامری کو سزا دے کر سونے کے بچڑے کو دریا میں بہا دیا۔ جب آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اس گمراہی سے نکال لیا تو اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ہمراہ قوم جبارین سے جہاد کا حکم دیا، جس پر بنی اسرائیل نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وادی تہ میں 40 سال کے لیے قید کر دیا، لیکن اس قید کے دوران بھی بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کی بارش جاری رکھی۔ ان کے پینے کے لیے بیابانے میں پانی کے ٹھنڈے میٹھے چشمے جاری کیے، کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کیا اور چھاؤں کے لیے ایک بادل مقرر فرمایا۔ ان نعمتوں کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے ناشکری کی، من و سلوہ کے بجائے ناقص چیزیں کھانے کے لیے مانگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو اس پر بھی ہیلے بہانوں سے کام لیا۔ بنی اسرائیل کے ایک امیر شخص قارون نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام بھی لگایا۔ اس شخص کا کیا حال ہوا، اس کا ذکر ہم اس سے پچھلی قسط میں کر چکے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات کا قصہ بھی اس سلسلے کی ایک ساتھ میں شامل ہے۔ ناظرین، ان تمام تر مراحل سے گزرتے گزرتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دنیا سے رخصت کا وقت آ گیا۔ روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میدان تہ میں 40 برس تک بھٹکتے رہے۔ اس کھلے میدان سے نکلنے کے لیے صبح سے شام تک روز سفر کرتے، لیکن شام کو اسی جگہ موجود ہوتے جہاں سے صبح چلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی اس دوران ان کے ساتھ تھے۔ ایک دن میدان تہ میں ہور نامی پہاڑ پر حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب 120 برس کی عمر کو پہنچے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا،
جب وہ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک تھپڑ رسید کر دیا، جس پر ملک الموت واپس اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا کہ آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمایا کہ واپس جاؤ اور انہیں کہو کہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، تو ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں ہر بال کے بدلے 1 سال زندگی ملے گی۔ جب ملک الموت نے یہ پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا تو انہوں نے پوچھا کہ اے پروردگار پھر کیا ہوگا؟ تو جواب ملا کہ پھر موت ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد بھی موت ہے تو پھر اب ہی صحیح۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس آخری وقت میں مجھے ارض مقدس کے قریب کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ فرشتے نے انہیں ایک عمدہ خوشبو سونگھائی اور روح قبض کر لی۔ اس کے بعد فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور دفن کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء اللہ کی زندگیوں کے حالات و واقعات کو قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ میری اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ قرآن حکیم کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ لازمی پڑھیں اور اس پر غور و فکر کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اسی طرح دینی علم سیکھنے، جاننے اور پھیلانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔